سب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اب کوثر سے مراد ہے کیا؟ کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں اس سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، وہ بھی آپ کو نا بخاری شریف کی ایک آیت پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف اس سے مراد نہر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آتا ہے، یہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری جلد 8، ٹھیک ہے؟ تو کوثر نام کی نہر بھی ہے، مگر یہ دیکھیں بخاری اس میں حدیث نمبر ہے 6578۔ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، بھائی کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں سے تھوڑا سا ہے۔ النہر الذی فی الجنہ، وہ جو جنت والی نہر ہے نا جس کا نام کوثر ہے، من خیر الذی عطاہ اللہ ایاہ، یہ جو اللہ نے رسول خدا کو چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک ہے، ساری کی ساری نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوثر کی جو آپ کہہ لیں واسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کوثر کے بارے میں اللہ نے مبالغہ کیا میرے بھائی، کوثر بہت بڑی اشیاء میں سے شے ہے، اور وہ جنت کی نہر اس میں سے ہے، ساری کی ساری نہیں ہے۔ اگر آپ تفسیر کبیر پڑھیں تو فخر الدین رازی نے تقریباً 26 اشیاء کو کوثر میں شامل کیا۔ یہ کوثر کا معنی بہت وائڈ ہے، مگر ایکچولی کوثر ہے کیا؟ کوثر اللہ پاک نے بیسیکلی ان لوگوں کو جواب دیا تھا جو جناب رسول خدا کو بے نسبی کا طعنہ دے رہے تھے کہ رسول خدا کی اولاد نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، یہ خود بد نسل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اس بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا، بہت کثیر تعداد میں نسل عطا کیا، بہت کثیر تعداد میں اولاد عطا کی ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک مزید چیز دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں گے۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، یہ صرف کوثر ایک ایسی چیز ہے، صرف کوثر ایک ایسی چیز ہے پورے قرآن میں جس کے بارے میں اللہ پاک رسول خدا کے بارے میں اترا کے بات کر رہے ہیں کہ اس جیسی اور کوئی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے، فخر کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ تحریم ہے، 66 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 5۔ اس میں اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقن ان یبدل لہ ازواجا خیرا، اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا۔ بیویوں سے بہتر بیویاں ہو سکتی ہیں، مگر کوثر کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے اللہ پاک نے کوثر کہہ کے۔ جی وہی سپرلیٹو سے ہوئی اوپر والی بات ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے تکاثر، اچھا کوثر اس سے بھی اوپر والا ہے، یہ مبالغے کی ڈگری ہے، مطلب حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں کیا بات کی ہے، یہ دیکھیں جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت کوثر ہے، امت رسول اللہ کی کوثر نہیں ہو سکتی میرے بھائی، اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ ہے، تو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3992، اس کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بید لا تفترقن امتی علی 73 فرقہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، واحدن فی الجنہ، ان میں سے صرف ایک جنت جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، وسنتان وسبعون فی النار، اور اس میں سے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دیکھیں محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت ضرور 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقے اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الجماعت۔ تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی امت بھی، یہ دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 3992 اسنادہ حسن، زبیر علی زئی کہتے ہیں اس کی سند بالکل حسن ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی امت بھی وہ کوثر نہیں ہو سکتی میرے بھائی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے 72 میں 73 میں سے 72 فرقے دوزخ جا رہے ہیں، تو 72 دوزخ جانے والے ہیں اور صرف ایک فرقہ جنت جانے والا ہے، تو پھر یہ کیسے کوثر ہوگی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور سرور کائنات کے صحابہ، ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں نا تو سورہ حنین کے چیپٹر میں یہ بات آپ کو ملے گی قرآن پاک میں، اس میں اللہ کہتا ہے کہ اس دن تم اپنی کثرت کے اوپر بہت زیادہ غرور کر گئے تھے، پتہ ہے شاید کا آپ کو؟ اللہ کہتا ہے اور اس دن وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ اس کا مطلب ہے امت سے بہتر امت ہو سکتی ہے، صحابہ کی کثرت سے بہتر کثرت ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی ازواج سے بہتر ازواج بھی ہو سکتی ہیں، مگر کوثر ایک ایسی چیز ہے اللہ کہتا ہے یہ دے کے میں نے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ اللہ نے مبالغے کا لفظ استعمال کیا کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، یہ حیر کثیر ہے، ایسی حیر کثیر ہے جو کثرت میں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب آگے چلتے ہیں جی، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے، وہ آپ نے ذرا غور سے سنا۔ یہ دیکھیں یہ سیر اعلام النبلاء ہے، ذہبی کی کتاب ہے، ہادی والا شرون 11ویں جلد ہے، یہاں پہ وہی فخر الدین رازی کے بارے میں آتا ہے علامت الکبیر ذو الفنون، یہ پہلے میں نے آپ کو پڑھا چکا ہے، کبیر الاذکیاء، مفسر الکبیر، یہ بہت بڑے
قرآن پاک کے مفسر ہیں، مطلب تفسیر کے بہت بڑے علماء میں سے ایک ہیں۔ ازکیاء یہ پاک اور ذکی ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، والحکماء حکیم ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، والمصنفین اور ان کی بہت زیادہ تصنیفات ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ تفسیر فخر الرازی ہے، آگے میں نے آپ کو اس کا ایک حوالہ پیش کیا، یہ مطلب جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کا سیغہ ہے، ماضی میں اللہ رسول خدا کو یہ کوثر دے چکا ہے۔ آگے دیکھیں بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، کہتے ہیں الفائدہ الثامنہ، 8واں فائدہ اس کا کیا ہے؟ قال آتیناک، اللہ نے ڈائریکٹ ذاتی طور پہ رسول خدا کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے کوثر۔ اللہ نے ولم یقل، اور اللہ نے یہ نہیں کہا آتینا الرسول کہ میں نے رسول کو دیا ہے، اول نبی یا میں نے نبی کو دیا ہے، اول عالم یا عالم کو دیا، اول مطیع یا اطاعت کرنے والے کو دیا۔ مطلب اللہ نے جناب رسول خدا کو کوثر رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں دیا، رسول خدا کو کوثر نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں دیا، عالم یا صاحب اطاعت ہونے کی حیثیت سے نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام کا جو ذات تھی نا، ذات محمدی، جو ان کی پرسنل لائف تھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل چیزوں میں سے ایک ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ جی جی لِإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ الْأَشْرِ إِنَّ تِلْكَ الْعَطِيَّةُ وُقَّتَ الْمُلَّ بِذَلِكَ الْوَصْفِ، کہ یہ جو ہے یہ خاص طور پہ یہ جو عطیہ اللہ پاک نے جناب رسول خدا کو دیا ہے، یہ اس وصف کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ باقی امت کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کہتا نا کہ میں رسول کو دے رہا ہوں، تو پھر رسول کی جو امت تھی اس کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا، یا نبی کہتا تو اس امت میں بھی آ جاتا، عالم کہتا تو جو رسول خدا سے کسب علم کرنے والے تھے ان کو بھی اس میں سے کچھ ملتا۔ تو یہ اس میں سے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ خالصتاً چیز مخصوص ہی رسول اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے خیر کثیر ہے، کوئی بہت بڑی ہوئی خیر ہے، بہت زیادہ خیر ہے، بہت بڑی تعداد میں خیر ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی تو آگے چلیں۔ چلیں۔ اچھا اب کیا ٹاپک، یہ آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے علی بھائی؟ ایک ٹاپک ابھی ہو گیا تو ابھی سوال لیتے ہیں، ابھی سیم ہی ٹاپک نہیں یہ بس کوثر کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، تو وائنڈ اپ کر کے پھر سوال آتے تھے، پھر اگلا اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک اسٹارٹ کرے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں سورہ سیر النام والنبلاء ہے، اس کی ہادی والا شرون، یہ میں نے پہلے آپ کو پڑھا دیا، فخر الدین رازی، ٹھیک ہے؟ تو فخر الدین رازی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دیکھیں فخر الدین رازی انا اعطیناک الکوثر، جب یہ انا اعطیناک الکوثر کو ڈسکس کرتے ہیں نا، تو انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں بات ہے، یا انا اعطیناک الکثیر، کہ ہم نے یا رسول اللہ آپ کو بہت کثیر خیر عطا کی ہے، فاعطیناک الکثیر ولا تبخل۔ اس میں آگے آ کے دیکھیں جی، انہوں نے ایک بات کہی ہوئی ہے، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ فخر الدین رازی تفسیر کر رہے ہیں جی اس کی، فرماتے ہیں والقول الثالث، تیسرا قول کیا ہے؟ الکوثر، یہ جو کوثر ہے، اولادہ، یہ اصل میں رسول اللہ کی اولاد ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ قالوا لئن هذا السورہ انما نزلتا، کیونکہ یہ سورت تب نازل ہوئی تھی ردن، کہ جب اللہ نے اس ملعون کا رد کیا تھا، علامن آبہ علیہ السلام، جس نے جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا اور رسول خدا کے اندر عیب نکالا، بے عدم اولاد، کہ اس نے یہ رسول خدا کو یہ تانا دیا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ فل مانا، تو اس کا معنی یہ ہے انہو یعطیہ نسلا، کہ اللہ نے آپ کو وہ نسل عطا کی ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا میں نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نسب ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو وہ نسل عطا کی ہے کہ وہ نسل جو ہے وہ خیر کے اندر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ خیر ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ کوثر سے مراد رسول اللہ کی نسل ہے۔ یبکون علی مر الزمان، کہ یہ دیکھو زمانے کی حدیں ختم ہو جائیں گی مگر یہ باقی رہیں گے، یبکونا، یہ بقا ہے اس میں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی نسل آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی، ٹھیک ہے؟ فنظر، تو آگے یہ دیکھیں، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فنظر، کہتے ہیں دیکھو لوگوں، دیکھو تو صحیح، کم قتل من اہل بیت، کہ اہل بیت میں سے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے، ثم العالم ممتلا منہم، کہتا ہے پھر بھی پوری دنیا آج ان کے وجود سے بھری ہوئی ہے، کہ اتنی تعداد میں قتل کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی نسل ختم نہیں ہو سکی، اتنی تعداد میں ان سے دشمنی کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی نسل آج بھی دنیا میں جگمگا رہی ہے۔ آگے کہتا ہے وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ دُنْيَا أَحَدٌ يَعُبُ مِنْهُ، کہتا ہے اور جو نبی علیہ السلام کا اور آل محمد کا عیب بیان کرنے والی بنی امیہ کی نسل تھی، اس میں سے آج کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کدھر مر کھپ گئے ہیں، ہے کوئی دنیا میں جو یزید کا نام لینے والا ہو، ہے کوئی دنیا میں جو یزید ملعون کی لیگسی کو آگے لے کے چلنے والا ہو، یہ جو دنیا میں تخت و تاج سنبھالنے والے تھے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر کہتا ہے کہ اگر ہم آل محمد، ہاں ایسی بالکل صحیح کہہ رہا ہے جی آگے دیکھیں، آگے کہتا ہے ثم انظر، اور دنیا والوں دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھیں تو کھولو،
काना फीहिम मिन अकाबिर मिन उलमा, के देखो इन अहले बैत में अल्लाह ने कितने कितने बड़े उलमा पैदा किए हैं। अकाबिर, अकबर, बहुत ही बड़े उलमा, उनके इल्म का कोई आप कहने के कोई हद ही नहीं है, बेहद आलम है वो। उनके जैसा आलम जो है वो सूरज की आंख ने भी पूरी दुनिया पे नहीं देखा। कौन कौन है उनमें? कल बाकर, जैसे उनमें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है, वह सादिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, वल काज़िम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, वर रज़ा इमाम अली रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम, व नफ्स ज़किया, ये नफ्स ज़किया मोहम्मद नफ्स ज़किया ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। वो कहता है देखो तो सही दुनिया वालों, आज ऐसी नस्ल तुम्हें किधर नजर आएगी? तो ये वो कौसर है। अल्लाह कह रहा है, ये जो आप कह रहे थे ना, ये जो आपको मलऊन आस बिन वाइल सहमी ने कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, इनकी तो कोई नस्ल ही नहीं है, तो अल्लाह कहता है मैंने तो या रसूलल्लाह आपको कौसर अता की है, मैंने तो आपको अहले बैत अता कर दिया जो खैर में बहुत 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 ज्यादा है। तो या रसूलल्लाह ये दुनिया जो आपके बारे में बकवास करती है करती रहे, मैं आपकी नस्ल में से हुसैन पैदा करूंगा, आपकी नस्ल में से हसन होगा, आपकी नस्ल में से बाकर और इमाम जाफर सादिक होंगे, आपकी नस्ल में से काज़िम और अली रज़ा जैसे होंगे, नफ्स ज़किया जैसे होंगे। तो ये मसला ये है कि आज ये कौसर जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में खास तौर पे अतिया मोहम्मदी करार दिया है, आज सबसे बड़ी उम्मत के ऊपर आप कहने बदबख्त ये मसलत हुई है, बल्कि मैं कहता हूँ ये अज़ाब इलाही मसलत हुआ है कि उम्मत ने इन शख्सियात को सिर्फ और सिर्फ शियों के इमाम कह के इनसे मतलब आप कहने पहलू तही कर दिया। ये शियों के इमाम नहीं है, ये कौसर रसूल हैं, ये अल्लाह की खैर कसीर हैं। अगर आप इनसे इस्तेफादा नहीं कर रहे तो ये आपकी बदबख्ती है मेरे भाई। ठीक है जी, आगे मैं मिसाल के तौर पे एक वीडियो आपको दिखाऊं अगर आप इजाजत दें तो। जी बेशक चलाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब भाई बहन जो दुरूद पढ़ लें आले मोहम्मद और रसूलुल्लाह। एक सेकंड में वो वीडियो ओपन कर रहा हूँ। जी जी अली। ये सुनिएगा जी। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर है, 30 जिल्दों में, मफातिहुल गैब कहते हैं, तफसीर कबीर भी कहते हैं। तो इमाम अपनी उस तफसीर में लिखते हैं कि कौसर जो बहुत कुछ आपको अता किया, उसमें एक ये भी है कि आपको ज़ुर्रियत फातिमा के जरिए अल्लाह ताला ने ऐसी नस्ल दी है कि जिनका नमूना और मिसाल कोई नहीं। उन्होंने हवाला दिया कि पूरी उम्मत कोई लाए जाफर सादिक जैसा और मूसा काज़िम जैसा, तो अल्लाह ने फातिमा जो आप अलैहिस्सलाम वो भी कौसर का एक हिस्सा है, जो है ना मातून में वो भी हैं, और उनके ज़रिए जो वो फिर बेटे दिए और उन बेटों से आगे ज़ुर्रियत नस्ल दी। आप तारीख़ इस्लामी देख लें, ये कोई महज दावा नहीं, मशरक़ से मगरब तक खंगाल लें, जहाँ इस्लाम के लिए कभी कोई तहरीक उठी है और उसने ज़ालिम और ताकूतों का मुकाबला किया, वहाँ उसमें आलम जिसके हाथ में होगा वो सुन्नी हो या शिया होगा फातिमी। हज़रत फातिमा की औलाद में से होगा जो उस इनकलाब के लिए उठा। ये इंडोनेशिया से लेकर आप मराकश तक निकाल लें, सरबराह जो होगा ना उस तहरीक का वो सैयद होगा, फातिमी होगा, हसनी हो या हुसैनी हो। ज़ुर्रियत रसूल अलैहिस्सलाम में से ये लोगों ने इस काम को अपने ज़िम्मा समझा कि हमारी मीरास है, हमारे नाना की विरासत है। ये दूसरी वीडियो सुनिएगा जी। उम्मत भी है और दूसरी तरफ जो औलाद थी, अगर आपके अपने बेटे जिंदा नहीं रहे तो अल्लाह ताला ने आपकी बेटी से दुख्तरी औलाद से ऐसा सिलसिला कायम कर दिया कि इमाम राज़ी फरमाते हैं हज़रत फातिमा की औलाद से इतनी फैली नस्ल, और सिर्फ नस्ल नहीं, सच्चे जाली सैयदी नहीं, सिर्फ ऐसे टोटी के आदमी। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि पैदा हुआ किसी खानदान में जाफर सादिक जैसा और मूसा काज़िम जैसा और नफ्स ज़किया जैसा, ऐसे ऐसे औलाद रसूल से आलम पैदा हुए कि हर गिरोह की गर्दनें झुक जाती हैं। यार पैगंबर खुदा की औलाद से ऐसे लोग पैदा, जिधर नजर दौड़ाएंगे ना मैं सिर्फ इशारे कर सकता हूँ। अल कौसर में हर शय की कसरत आ गई, फुतूहात की कसरत, इल्म की कसरत, अखलाक। ठीक है जी। तो मशरक से लेकर मगरब तक दुनिया के पास कोई मिसाल ही नहीं है मेरे भाई कि कोई बंदा रसूलुल्लाह की औलाद जैसी मिसाल ला सके। फातिमा की नस्ल में अल्लाह ने वो हीरे पैदा किए हैं, फातिमा की नस्ल में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। ये जो रसूल खुदा जनाब सईदा के आने पर उठ के खड़ा होते थे मेरे भाई, वो अतिया खुदा था।
اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ جو میں نے آپ کو فاطمہ کی صورت میں عطا کیا یہ خیر کثرت میں ہے، اتنی کثرت میں بڑی ہوئی خیر ہے، اتنی زیادہ خیر ہے، اتنی زیادہ خیر ہے کہ اس کا کوئی دنیا پہ مرتبہ مثال ہی نہیں ہے جس جیسا ہو۔ تو میرے بھائی یہ جناب سیدہ الامین کا جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تعارف کروایا یہ کوثر کے نام سے ہے۔ کوثر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی راہ چلتی چیز نہیں ہے، یہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کوثر تھی۔ اور یہی وجہ ہے رسول خدا جو اٹھ کے کھڑا ہوتے تھے نا وہ بیٹی کے لیے نہیں ہوتے تھے، ان کو پتا تھا یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کردہ وہ عطیہ ہے، یہ عطیہ خدا بندی ہے، یہ اللہ نے احسان جتلا کے رسول اللہ کو دیا میرے بھائی۔ تو اس لیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر آج کوئی بندہ آل محمد سے دور ہے، اگر کوئی آل محمد اور جناب سیدہ الامین سے دور ہے تو میرے بھائی اس کی اپنی بدبختی ہے، وہ خود اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا وہ رجس تو نہیں ہے، نجاست تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے میرے بھائی۔ یہ مزید میں آپ کو ایک دو چیز دکھاتا ہوں جی۔ بے شک جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں جی، یہ دیکھیں اسد الغابہ۔ اور میں آپ کو سب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، آپ سب میرے بہن بھائی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سنی شیعوں پہ لعنت کریں یار، آگے بڑھیں، 1400 سال ہو گئے اتنی قتل و غارت گیری ہوئی شیعہ سنی کے فساد کے اندر، کیا کسی کا بنا یار؟ لعنت کریں، چھوڑیں ان کو، شیعوں پہ لعنت، سنیوں پہ لعنت۔ آپ اپنے علماء سے یہ سوال کریں، مولوی ساغ جیسوں سے پوچھیں کہ بھائی جب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی اولاد میں اتنے اتنے بڑے علماء ہیں تو کدھر ہیں ان کی تعلیمات؟ امام موسیٰ ابن جعفر کے بارے میں، امام جعفر صادق کے بارے میں، امام محمد باقر کے بارے میں، علی رضا کے بارے میں، سید محمد نفس زکیہ کے بارے میں آپ نے خود بتایا ہے کہ ان جیسے کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو ان کی روایات ہمارے پاس لائے نا۔ آپ نے ہمیں وہ روایات لا کے دی جو امام حسین کے قاتلوں سے آتی ہیں، یہ جو نسل حسین سے ہیں یہ کدھر ہیں؟ ان کی تعلیمات سے ہمیں سروکار ہے نا، کیا صرف نام ہی بتانے ہیں ان کے؟ کیا صرف اتنا ہی رہ گیا کہ یہ بہت بڑی نسل تھی، کیا بات ہے ان کی بڑے علماء تھے؟ اگر بڑے علماء تھے تو علم کدھر ہے ان کا؟ وہ کیوں چھپایا گیا ہم سے؟ یہ پوچھیں جا کے ان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جناب رسول خدا کو آپ کی نسل میں یہ کوثر رکھ دیا، میں نے اولاد فاطمہ رکھ دیا، اور اولاد فاطمہ میں ایسے ایسے ہیرے، ایسے ایسے پھول جن کی خوشبو سے پورا عالم معطر ہے۔ تو کیا پیڑ پڑ گئی مسلمانوں کو؟ کیا مسلمانوں کو بدبختی نے گھیر لیا کہ مسلمان رسول خدا کی امت ہونے کے باوجود ان سے دور ہیں؟ ہم اس گلدستہ اہل بیت کی خوشبو کیوں نہیں سونگ پا رہے؟ ہم ان علوم اہل بیت سے کیوں سیراب اور مطلب اب کیا مستفید نہیں ہو پا رہے؟ ہمارے لیے علماء کی تفاسیر رہ گئی ہیں، ہمارے لیے محمد علی انجینئر جیسے بندے جو ہیں، مولوی ساغ جیسے بندے جو ہیں، امام فخر الدین رازی جیسے، امام بخاری جیسے بندے ہمارے سر کے تاج بن گئے، مگر جو باقر العلوم ہے امام علی رضا بادشاہ، ان کی تعلیمات کدھر ہیں؟ کبھی ہم نے کہا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات، بھائی اہل بیت کی محبت ہی کرنی ہے بس، ہم نے ان کی کوئی بات نہیں پڑھنی، ان کے علوم سے مستفید نہیں ہونا، کدھر گئے وہ سارے؟ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، عزیز الدین ابن اسیر ابی محمد بن محمد الجزری، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جی، یہ جناب فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنْقَطَعَ نسل رسول اللہ إِلَّا مِنْهَا، رسول اللہ کی ساری نسل منقطع ہوگی۔ آپ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں مانیں یا ایک بیٹی مانیں، یہ سارے مانتے ہیں کہ اور رسول خدا کی کسی بیٹی سے رسول اللہ کی کوئی نسل نہیں ہے۔ آج نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد کائنات میں ہے وہ ساری کی ساری جناب سیدہ زہرا سلام اللہ سے۔ آگے یہ ہے جی، یہ کتاب ہے الصحابہ فی تمیز صحابہ، امام ابن حجر اسقلانی کی، اس میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ وہ انقطع نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی نسل ساری منقطع ہوگی، ساری ختم ہوگی، کوئی نسل نہیں ہے رسول اللہ کی، الا من فاطمہ، سوائے فاطمہ کے، صرف فاطمہ علیہ السلام کی نسل ہے جو آج بھی خون محمد کو پوری کائنات میں خون محمد کی خوشبو کو پھیلا رہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو اپنا ایسے بازو پکڑتے، اپنے بازو کا نا یہ گوشت پکڑتے اور فرماتے ہاذا لحم رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں محمد کا خون ہے، میری یہ بازو رسول اللہ کے گوشت اور خون سے بنی ہے۔ تو آل محمد اس طرح کی تعلیمات کدھر گئی ہیں؟ آج ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ الصحابہ فی تمیز صحابہ، یہ امام ابن حجر اسقلانی ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم کی سب سے چھوٹی اور آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہیں جناب سیدہ نا، جن کے بارے میں آتا ہے نبی کی نسل صرف انہی سے چلی ہے، جناب سیدہ کے علاوہ میرے بھائی دنیا میں کائنات میں رسول اللہ کی اور کوئی نسل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے جناب رسول خدا، یہ جو میں نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے، یہ جو فاطمہ عطا کی ہے، یہ آپ کے اوپر عطا ہے، یہ میں احسان کر کے دے رہا ہوں۔ بھائی رسول اللہ کو صحابہ اللہ نے احسان کر کے نہیں دیے، رسول اللہ کو ازواج اللہ نے احسان کر کے نہیں دی، رسول اللہ کو کوئی شے اللہ نے احسان کر کے نہیں دی، مگر جب باری آئی ہے نا فاطمہ کی، تو فاطمہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کوئی عام ذات نہیں، یہ میں آپ پہ احسان کر کے دے رہا ہوں، اور اس میں سے آپ کی نسل چلے گی۔ اور اللہ کا عطیہ خاص تھا، فاطمہ کا وہ مقام ہے میرے بھائی، اللہ کے ہاں کوئی مقام فری میں نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں کوئی منزل فری میں نہیں ملتی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اگر اللہ نے اتنا مبالغے کے ساتھ بیان کیا نا
اللہ کہہ رہا ہے, مبالغہ کر رہا ہے کہ یہ بہت 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 بڑی خیر ہے, بہت بڑی کثرت کے ساتھ خیر ہے. تو سیدہ عالمین کی ذات میں وہ راز پائے جاتے ہیں. جناب سیدہ عالمین کی ذات میں وہ فضیلت, وہ طہارت, وہ عصمت اور وہ پاکیزگی کا جوہر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے جناب سیدہ کو اس قدر پریز کیا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی ان کی سیرت انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جناب رسول خدا نے ان کا ادب کیا. اور یہ جناب رسول خدا کی بیٹی تھی, مگر رسول اللہ ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتے. میرے بھائی رسول خدا انبیاء کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتے. انبیاء جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں نا, تو مسلم میں آپ کو یہ روایت ملے گی, تو وہاں پہ جماعت تھی انبیاء کی, تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے امام ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوں. مطلب سارے کے سارے انبیاء جناب رسول خدا کے اطاعت گزار ہیں, مگر جناب سیدہ عالمین شہزادی رسول ہیں, یہ خون رسول ہیں, یہ گوشت ہے رسول اللہ کا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ذات کا حصہ ہے, مطلب فاطمہ مجھ میں سے ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو بھائی جناب رسول خدا کے سامنے تمام انبیاء ان کے مطیع ہیں, ان کے اطاعت کرنے والے ہیں, مگر سیدہ عالمین جناب رسول خدا کے گوشت اور خون کا حصہ ہیں. اور نبی علیہ السلام ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہوتے تھے, وہ عطیہ خدا بندی کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ مبالغے کے طور پہ مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز عطا کی ہے نا, یہ جو ذات آپ کو عطا کی ہے, یہ عطا ہے میری طرف سے, خاص عطیہ ہے کہ اس طرح کی اور کوئی چیز تھی نہیں, اور یہ جو میں نے آپ کو عطا کیا یہ بہت 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 بڑی خیر ہے. تو باقی آج ہم اپنے لیکچر کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر کسی کو میری کوئی بات انجانے میں میرے منہ سے کوئی ایسی نکلی جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, تو میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. باقی اللہ کے یہاں دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس عطیہ خدا بندی سے اور اس کی اولاد پاک سے کسب فیض کرنے اور ان کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید انشاءاللہ اگر لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جناب سیدہ عالمین سلام اللہ علیہا, اگر اللہ پاک نے ان کو یہ شان عطا کی ہے تو مفت میں نہیں ہے. سیدہ عالمین نے اور سیدہ عالمین کی اولاد نے اللہ کی راہ پہ لٹایا ہے. انہوں نے رسول خدا کے لیے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان کی نسل آج بھی, جب بھی دنیا میں رسول خدا کے نام پہ شور کرنے والے بہت ہیں, مگر جب جناب رسول خدا کے دین کو پیسے کی, دولت کی, خون کی اور جانوں کی ضرورت پڑی ہے, تب اسی جناب سیدہ کی نسل نے آگے بڑھ کے اپنے گلے کے اوپر تلواریں اٹھائی ہیں. اسی سیدہ کی نسل نے اپنے سینے جو ہیں وہ نیزوں اور تلواروں کے سامنے پیش کیے ہیں. تو یہ میرے بھائی بہت اعلیٰ نسل ہے, بہت عرفہ نسل ہے, رسول خدا کے اہل بیت ہیں. اور یہی رسول خدا نے کہا تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو عطیہ کے طور پہ دیا, اور اللہ نے کہا, جناب رسول خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہ رسول خدا نے کہا میں صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ رسول خدا نے کہا میں دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ رسول خدا نے کہا میں بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ رسول اللہ نے کہا میں اصول کافی چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہ نبی علیہ السلام نے کہا میں شیعہ یا سنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب رسول خدا سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اپنی امت کو دینے کے لیے چیزیں ہی دو ہیں, ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری میں اپنی نسل اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کی طرح اور رسول خدا کی نسل کی طرح ہم نے اس کو شیعہ اور سنی کی تقسیم کے اندر اس طرح تقسیم کر دیا کہ ہم جناب رسول خدا کی نسل سے دور ہو گئے, جناب رسول خدا کی نسل کے قاتلوں سے دین لے لیا, مگر رسول خدا کی نسل کے کسی فرمان کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور اس نسل پاک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب اگر آپ میں سے کسی کے کوئی کوسچن وغیرہ ہیں تو وہ فریلی کر سکتا ہے. السلام علیکم. سر آپ نے جو شروع میں بتایا تھا وقف کی, جو آپ نے ایگزامپلس دی تھیں سر, سورہ اعراف کی وہ آیت نمبر 4 میں دی تھی آپ نے وقف کی سر, جس میں آپ نے کہا تھا حق سے کم دینا کا. بخش ہے, بخش. سوری سر, بخش وہ آپ کو ملے گا. میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں, اگر آپ کہتی ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں. اگر پڑھنی ہے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 85. تھینک یو. اور سر یہ سورہ یوسف کی جو آپ نے بتائی ہے مادود درہم المادوتا, اس میں بھی سر آپ نے کہا کہ وقف ہے یہ سر, وہ بھی بخش ہے نا. بخش ہوتا ہے کسی کو اس کے حصے سے کم دینا نا, تو وہاں پہ بھی لفظ بخش لکھا ہوگا نا پہلے. نہیں اگر آپ کہتی ہیں تو مادودہ درہم نہیں لکھا تھا سر وہاں پہ, جو آپ نے ایگزامپل دکھائی تھی وہ. جی میں آپ کو آیت دوبارہ پڑھا دیتا ہوں. اصل میں فوکس کر رہا تھا بخش کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. یہ 7 نمبر سورہ ہے, سورہ اعراف, اس کے اندر 85 نمبر آیا تھا. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. جی سر, یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے نا, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ تبخس, یہ تبخسو بخش ہے. یہاں پہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ, اور لوگوں کے ساتھ بخس نہ کرو. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ناپ تو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. مطلب بخش ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز کم کر کے دینا. ٹھیک ہے, اور دوسرا میں نے جو جی سورہ یوسف کی آئی تھی وہ بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں. یہ 12 نمبر سورہ تھا, سورہ یوسف, اس کی 20 نمبر آیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہاں پہ آتا ہے وَشَرُّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, یہ وہی بخش ہے, بخسن دراہم معدودۃ. ٹھیک ہے, تو بخش کا مطلب تھا کہ انہوں نے جناب یوسف کی جو قیمت دی وہ پوری نہیں تھی, وہ ان سے بہت زیادہ کم تھی. تو یہ بخش کو بیسیکلی میں ٹارگٹ کر رہا تھا کہ بخش کو بیان کروں آپ کے لیے.
مزید بات اور کوئی؟ ٹھیک ہے سر ایک اور کوشچن یہ تھا کہ سر یہ جو آپ نے ہمیں ساری اس کے ساتھ بتایا، بالکل جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سمجھایا کہ کوثر جو ہے سر، اس میں مجھے بس تھوڑا سا یہ سمجھنا تھا کہ جو قیامت کے روز ہمیں مطلب ہے کہ ہمیں کوثر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پئیں گے، اور مطلب سر اس کا کیونکہ مولانا اسحاق نے کہا کہ کوثر میں اولاد بھی شامل ہے، یہ صرف اولاد ہے یا یہ اس میں وہ پانی کا بھی ذکر ہے جس سے ہم قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پئیں گے؟ جو مطلب ہمیں شروع سے ہمارے ذہن میں تو یہی کانسیپٹ آیا گیا نا کہ یہ ایک نہر ہے یا پانی ہے. جی نہیں، میری نا درمیان میں وہ کٹ گیا تھا. ہاں وہ علی بھائی بتا چکے ہیں کہ وہ بھی ہے، وہ اس کا ایک پارٹ ہے، یہ بتایا علی بھائی نے. آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں پڑھا دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری ہے، یہ میری بہن ذرا غور سے سنیے گا. صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ حدیث چیک بھی کر سکتی ہیں. یہ حدیث ہے 6578، ٹھیک ہے جی، بخاری کی حدیث ہے، نوٹ کر لیجیے، آپ بعد میں چیک کر لیجیے گا. حدیث نمبر ہے 6578، ٹھیک ہے. اس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی ہے. مطلب یہ صرف وہ نہر نہیں ہے، اس سے مراد خیر کثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو دے دی. ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہر جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر بلائی کا ایک حصہ ہے، وہ اس میں سے ہے، وہ ساری کی ساری نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے نخر الذی فی الجنہ، وہ جو نہر ہے نا جنت میں، من خیر، وہ اس میں سے ہے، میں سے ہے، ساری نہیں ہے. ٹھیک ہے، حصہ ہے. جی حصہ ہے، پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. اور ایک اور کہ قرآن پاک میں سر جو اہل بیت کا ورڈ ہے وہ کتنی بار استعمال ہوا ہوا ہے؟ اور سر 3 دفعہ. کہاں استعمال؟ 3 بار. سر وہ کہاں استعمال ہوا ہوا ہے اور اس میں کیا کاؤنٹ ہو رہا ہے سر؟ اگر وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں تو جزاک اللہ خیر. بس شکریہ سر میرا. نو میں آپ کو وہ آیات اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. جی سر. ایک سیکنڈ میں وہ آیات نکالوں. یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ آیات سورہ مبارکہ ہے ہود، ٹھیک ہے جی. سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 73. جی سر. یہ دیکھیں، قالو، فرشتوں نے کہا تاجن من امر اللہ رحمتن وبرکتن علیکم. یہ آگے اہل لکھا ہوا ہے، اہل، اور بیت اگلے پیج پہ، ٹھیک ہے. اہل البیت ہے، یہ بیت لکھا ہوا ہے. انہ حمید مجید، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر، اے گھر کے لوگوں، اے اہل بیت. جناب سارا نہیں ہے جو جناب سارا، ان کو جناب ابراہیم اہل بیت کہا گیا ہے. تو وہ زوجہ تھی نا نبی حضرت ابراہیم کی. جی وہ زوجہ تھی جناب ابراہیم کی، مگر ابراہیم کی 2 زوجہ ہیں، ایک جناب ہاجرہ ہیں، ایک جناب سارا ہیں. جناب سارا کو اہل بیت کہا گیا ہے، جناب ہاجرہ کو نہیں کہا گیا، جبکہ جناب ہاجرہ کی نسل میں سے جناب رسول خدا ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اہل بیت صرف وہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ رشتہ نہ ٹوٹ سکے. تو جناب سارا جو ہے وہ رسول جناب ابراہیم کی بیوی بھی تھی اور ان کی کزن بھی تھی، مطلب ان کے دادا دیال کی نسل میں سے تھی نا. جی سر یہ پتہ نہیں تھا ہمیں. جزاک اللہ سر. جی وہ میں نکالتا ہوں. دوسرا آپ کو سورہ مبارکہ یہاں پہ ایک اور جی اگلی میں آپ کو 1 سیکنڈ آیات دکھا دوں کہ جہاں پہ یہ آیا ہوگا نا، سورہ قصص میں آتا ہے، 12 نمبر آیت ہے اس کی. یہ دیکھیں، وہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نا ادھر، وہ جناب آسیہ نے ان کو اٹھایا ہے فرعون کے قصر میں بچپن میں، تو وہاں پہ اللہ کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، تو ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا کہ موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے. من قبل فقلت هل ادلکم علی اہل البیت، یہ یہاں پہ بھی اہل بیت لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو جناب موسیٰ کی جو بہن تھی ام کلثوم، انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو ایک ایسی اہل بیت کا نہ بتاؤں جو جناب موسیٰ کی کفالت کر سکے. اور وہ جناب موسیٰ کی اصل ماں تھی، وہی آئی اور انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلایا، ٹھیک ہے. تو جناب موسیٰ کی ماں کو جناب موسیٰ کی اہل بیت کہا گیا ہے. اور تیسرا وہ مشہور عالم آیت ہے جو سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، وہ 33 نمبر سورت کی 33 نمبر آیت ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ آتا ہے اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ پاک نے آپ سے غلاظت کو اور پلیتی کو دور رکھا اور آپ کو ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا. تو یہ پورے قرآن میں لفظ اہل بیت 3 دفعہ آیا، ٹھیک ہے جی. جی سر. علی بھائی وہ جو اللہ پاک نے اشارتاً جو اہل بیت کا ذکر کیا تھا، جو نوح کے بیٹے کے لیے یوز کرتا لائی ہوا، وہ کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، وہ بھی دکھا دیں.
अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये सूरह मुबारक हूद में आता सर है। ये अहज़ाब वाला सर ये किसके बारे में है, अहलुल बैत वाली? कौन सी? सर ये जो आपने लास्ट में बताई है सूरह अहज़ाब में सूरह बताया। आयत नंबर 33। हाँ ये तो जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये नबी अलैहि सलाम ने खुद बयान किया हुआ ना ये कौन से अहले बैत हैं। कुरान की कोई भी तफसीर जो सबसे बेहतर है वो वही। मैं आपको एक सेकंड में पढ़ा देता हूँ, एक सेकंड में पढ़ा देता हूँ आपको, हदीस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सर यहाँ कुरान पाक में क्या इसका है मीनिंग? कुरान पाक में ये मतलब अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें ना तो यहाँ पे आता है वकरना फी बयूत कुन्ना। ये कुन्ना जो है ना, कुन्ना ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। ये मतलब इस आयत में नबी अलैहि सलाम की अज़वाज और नबी अलैहि सलाम की अहले बैत दोनों को अल्लाह ने टारगेट किया है, मतलब दोनों की बात कर रहा है अल्लाह। अल्लाह कहता है वकरना फी बयूत कुन्ना। ये कुन्ना मतलब औरतों के लिए हो तो कुन्ना होता है, मर्दों के लिए हो तो फिर बयूत कुम आता है। वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, और तुम ये तबर्रजना कुन्ना ये सारे के सारे फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये फीमेल का सीगा, ठीक है। तबर्रुजुल जाहिलिया, अल्लाह कहता है तुम जाहिलियत की तरह अपने वो तबर्रुज का इजहार ना करो। अल उला व अक़िमनस सलात व आतिन ज़कात, तुम मतलब सलात की क़यामत करो, सलात को कायम रखो और ज़कात अदा करती रहो। व आतेन अल्लाह व रसूलहू, और आतेन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। आगे अल्लाह कहता है इन्नमा यरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम, यहाँ पे अनकुन्ना नहीं है। अगर अनकुन्ना होता ना कुन्ना तो फिर वो उसमें अज़वाजे मुतहरात शामिल होती। यहाँ पे कुम है, कुम का मतलब होता है इसमें मर्द भी शामिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ने सीगा चेंज कर दिया ना, और रेजस कि तुमसे अल्लाह ने और रेजस को दूर कर दिया ए अहलुल बैत। तो अहलुल बैत में अगर आप सही हदीस देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। तो मतलब ये कुन्ना वाला सीगा जो है ना ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, और कुम वाला सीगा जो है इसमें मर्द भी शामिल होते हैं। तो ये पहली वाली आयत के जो पहला मतलब सदरे ये देखें यहाँ पे कार है, ये देखें एक ना ये तोए आ रहा है, ये तोए आ रहा है, ये छोटा सा वो होता है अरबी में इसको कहते हैं, ये वक्फ होता है, ठीक है। तो ये वक्फ इस बात की अलामत है कि ये जो पहली इस आयत में बात हो रही है वो और मौजू के ऊपर है, ये बात वाली बात हो रही है ये किसी और मौजू के ऊपर है। और नबी अलैहि सलाम से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इसका मतलब क्या है। असल में जब इस तरह का कोई मतलब किसी चीज में इख्तलाफ हो तो अल्लाह कुरान में कहता है ना, जब तुम किसी चीज में इख्तलाफ पाओ तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करो। तो अब इसमें इख्तलाफ हो जाता है शिया और सुन्नी का, कि शिया कहते हैं इससे मुराद सिर्फ अहले बैत है, सुन्नी कहते हैं इससे मुराद नबी अलैहि सलाम की अज़वाज हैं। तो ऐसे इख्तलाफ में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे इख्तलाफ में हमें रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए ना। हम रसूलुल्लाह से पूछ लेते हैं कि या रसूलुल्लाह आप बता दो, तो जो रसूलुल्लाह बताएंगे वो शिया और सुन्नी दोनों से बेस्ट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो मैं रसूल खुदा से पूछ लेता हूँ आपको, एक सेकंड में वो निकाल। ये देखें, ये मेरी बहन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, सही मुस्लिम शरीफ है, ठीक है। इसके अंदर हदीस नंबर है 6261, ठीक है, मुस्लिम। यहाँ पे देखें इमाम मुस्लिम ने, हाँ 6261 ये नोट कर लें, 6261। जी सर। तो यहाँ पे फजाइल अहले बैत नबी अलैहि सलाम के अहले बैत के फजाइल, ये इमाम मुस्लिम ने ऊपर चैप्टर बांधा हुआ है। तो यहाँ पे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा बयान फरमा रही हैं, फरमाती हैं फारा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन वलैहि फरतन मरहम min शेर अल असवद, नबी अलैहि सलाम जो है वो घर से खारिज हुए, निकले, खारज नबी अपने घर से निकले, और आपके ऊपर एक चादर थी जिसके ऊपर आप कहने कोई नक्शो नगार वगैरह बने हुए थे। आगे फरमाती हैं फजा अल हसन इब्न अली, तो वहां पे इमाम हसन इब्न अली आ गए। फदखुल खो, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको उसमें दाखिल कर लिया उस चादर के अंदर। सुम्मा जा अल हुसैन, फिर जनाब इमाम हुसैन अलैहि सलाम आए, फदाखला माहू, वो भी इमाम हसन और रसूल खुदा के साथ शामिल हो गए, ठीक है। सुम्मा जा अल फातिमा, फिर जनाब सैयदा ज़हरा आई, जनाब फातिमा आई, फअदखलहा, तो वो भी रसूल खुदा के साथ दाखिल हो गई। सुम्मा जा अलियन, फिर मौला अली आए, फदखल हो, तो वो भी दाखिल हो गए। सुम्मा काला, फिर जनाब रसूल खुदा ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिसालल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, वही आयत पढ़ी रसूल खुदा ने। तो रसूल खुदा इस आयत से मुराद इमाम अली, इमाम हसन, जनाब सैयदा और मौला हुसैन को ले रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम कुरान पाक की जो तफसीर कर रहे हैं वो शिया और सुन्नी दोनों से बेहतरीन है। तो जो रसूल खुदा फरमा रहे हैं वो माने। सर इसको आगे भी वो कहते हैं, वो बयान करते हैं कि फिर हजरत आयशा ने दोबारा पूछा कि क्या मैं अहले बैत में नहीं हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो हो ही। नहीं, ये देखें, ये है वो जनाब आयशा का नहीं है, वो जनाब उम्मे सलमा की बात है। ये हदीस है 3205, ये तिरमिजी में है, तिरमिजी हदीस नंबर 3205, असनादहु सही, ठीक है। तो इसके आगे देखें, यहाँ पे आ रहा है कि उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं
لما نزل حاضل آیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ، یہ ام سلمہ کے گھر کی بات ہے. وہ جناب عائشہ فرما رہی تھا کہ رسول خدا گھر سے نکلے تو وہ حضرت عائشہ کے پاس سے خارج ہوئے تھے اور جناب ام سلمہ کے پاس گئے تھے. تو یہ مطلب یہ جو روایت ہے یہ جناب ام سلمہ بیان فرما رہی ہیں. فدا فاطمہ و حسنہ و حسینہ فجعلکم بالقصاء، تو جناب رسول خدا نے جناب سیدہ مولا حسن امام حسین ان تینوں کو جمع کیا اور ان کے اوپر اپنی چادر ڈال دی. وہ علی اور مولا علی فحالف ظہرہ فجعل اللہ بقصاء ثم قال، وہ ساری جو مطلب جو ہے نا وہ قصاء وہ چادر وہ رسول خدا نے ان کے اوپر ڈالی، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. یہ رسول خدا نے واضح کر دیا کہ جو چادر کے اندر ہے یہ میری اہل بیت ہیں. واذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ ان سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر جو اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری تو ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. قالت ام سلمہ، پھر جناب ام سلمہ نے کہا وانا معہم یا نبی اللہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں؟ تو قال، جناب رسول خدا نے فرمایا انت علی مکانے کے، تو اپنی جگہ پہ ہے، وانت علی خیر، اور تو خیر پہ ہے. مطلب تو اپنی جگہ پہ ہے، ہم اپنی جگہ پہ ہیں، مگر تو بھی خیر پہ ہے، تو خیر سے ہٹی نہیں ہے. ازواج مطہرات بھی خیر کے اوپر ہے، مگر جو اہل بیت کا پروٹوکول ہے یہ ہو رہا ہے میری بہن. ٹھیک ہے جی سر، بالکل بالکل. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہ تم اپنی جگہ پر رہو اور تم نیکی پر ہو. مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آل محمد جو ہے ان کے علاوہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. امت کی مائیں ہیں، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریکہ حیات ہیں، ہم سفر ہیں. مگر جو اہل بیت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو یہ پروٹوکول دیا کہ وہ ان کے علاوہ ہیں. اس میں سے آپ کو مزید ایک آیت پڑھا جو ہے نا چیز پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے یہ بات نا. جی سر. ایک سیکنڈ. صاحب نے وہ حضرت عائشہ کا نام یہ نا ان سے ان کے جو بھی ممبرز آپ کے پاس آتے ہیں ان سے بولا کرتے ہیں ان سے ذرا ریفرنس تو مانگیں کہ حضرت عائشہ کا ذکر کریں کہ انہوں نے کہا میں بھی اہل بیت میں ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث میں جی سر. اور ان کو یہ محسوس ہو جی جاتا ہے ڈاکٹر کہ صحیح مسلم کی پہلی سے 6 نمبر تک حدیث ہیں جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ ریفرنس بھجوا دیں. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ یاد رکھیے گا. مسلم حدیث نمبر ہے 6228، مسلم 6228. اس میں یزید بن حیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم زید بن ارقم کے پاس گئے. زید بن ارقم رسول خدا کے بہت قریبی صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. ہم نے کہا کہ تم نے بہت ثواب کمایا، تم نے صحبت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور بیان کیا حدیث کو اس طرح جیسے اوپر گزری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو اللہ کی کتاب اور وہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اس روایت میں یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کیا یہ بیویاں ہیں رسول اللہ کی؟ کیا یہ رسول خدا کی ازواج ہیں؟ تو زید نے کہا، تو جناب زید رسول خدا کے صحابی نے فرمایا کہ نہیں، رسول خدا کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. قسم خدا کی عورت ایک مرد تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو آپ اپنے باپ اور قوم کی طرف چلی جاتی ہے. اہل بیت آپ کے ددیال کے لوگ اور اسبا ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. تو جناب زید بن ارقم نے کہا کہ عورتیں بیویاں کیسے اہل بیت ہو سکتی ہیں؟ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر والے ہوں جن کے ساتھ رشتہ نہ ٹوٹ سکتا ہو. بیویوں کو اگر آپ نے طلاق دی وہ اپنے گھر اور آپ نے اپنے گھر، تو وہ کدھر سے اہل بیت ہوگی؟ اہل بیت تو وہ لوگ ہیں جو جناب رسول خدا کی اپنی اولاد ہے، اپنی نسل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسلم کی روایت ہے، جناب زید بن ارقم رسول خدا کے صحابی ہیں، ان کا یہ قول ہے. اور نبی علیہ السلام جی سر مطلب اہل بیت میں وہ شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہو، خون کا رشتہ ہو جو ٹوٹ نہ سکے. جی ٹھیک ہے. خود وہ کہہ رہے ہیں نا اسبا کے لوگ، مطلب جو ان کے اسبا اللہ دینا حرام صدقہ، جن کے اوپر صدقہ حرام ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہ اسبۃ اللہ دینا حرام صدقہ، کہ وہ اسبا رسول اللہ کا جس کے اوپر صدقہ حرام ہے. وہ رسول خدا کی خالصتاً اولاد ہے، جناب سیدہ اور ان کے بیٹے ہیں. صحیح. اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے نا، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں تم میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اگر اس سے مراد لیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو آج نبی علیہ السلام ہمارے درمیان جو اہل بیت چھوڑ کے گئے ان میں بیویاں تو نہیں ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ اس سے مراد جناب فاطمہ ان کی نسل ہے تو وہ تو آج بھی موجود ہے. تو پھر یہ بات ماننے میں نہیں آتی. اگر کوئی بندہ یہ کہے بھی نا رسول خدا کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے اپنے منہ کی بات ہے، یہ کوئی رسول خدا کی حدیث نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو مطلب نبی علیہ السلام میں اہل بیت چھوڑ کے گئے ان میں بیویاں تو ہیں ہی نہیں، یہ بات پروو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول خدا کی بیوی کی جو تفسیر ہے نا اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. تو جو یہ کوسچن میں نے آپ سے پوچھے تھے یہ وہاں سے میں نے پڑھا تھا سر. تو میں نے دیکھیں میری بہن بہت بڑے بڑے مفسر جو ہیں ان کی بات بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے، صحابہ بھی قرآن کی غلط تفسیر کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں. نہیں سر بالکل صحیح بات ہے. مولانا مودودی اگر بات کر رہے ہیں تو ان کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. مولانا مودودی کی بات جب اہل بیت کے مقابلے میں ہے، رسول خدا کے مقابلے میں ہے، زید بن ارقم کے مقابلے میں ہے، تو مولانا مودودی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری بہن، وہ رد ہوگی. ٹھیک ہے سر. بڑی سخی ہے فاطمہ